السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ان ایام خلوت میں جس موضوع پر حالیہ نشستوں میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اینگر مینجمنٹ، یعنی ضبط غیظ یا ضبط غضب، غصے کو کس طرح ضبط کرنا ہے، غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کی تدابیر پر انشاءاللہ تعالی گفتگو، یعنی اس سبجیکٹ کی باری اللہ رب العزت نے چاہا تو اگلی نشست میں آئے گی۔ ابھی آج کی نشست میں ہی میں پچھلی نشست کا تسلسل اختیار کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرامین میں سے کچھ اہم چیزیں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ضروری پہلو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے ایک جامع حدیث کا مضمون بیان کیا تھا اس موضوع پر، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، جس میں آپ نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب انسان کون ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل کیا ہے؟ تو آپ نے 9 چیزوں کا ارشاد فرمایا، اور ان میں درمیان میں جو فوکس تھا وہ یہ کہ جو شخص اپنا غصہ ضبط کر لے، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو غصے کا اظہار کرنے پر قادر ہو، یعنی غصے کو ظاہر کر کے دوسرے شخص کو جس پر اسے غصہ آیا ہے اس سے انتقام لے سکتا ہے، یا ڈرا دھمکا سکتا ہے، یا نفسیاتی طور پہ اسے تھوڑا ڈیمیج کر سکتا ہے، جس سے اس کے اپنے اندر کے ارتعاش کی، ایجیٹیشن کی تسکین ہو جائے۔ تو جو ایسا کر سکتا ہے وہ شخص غصے پر قابو پا لے، ضبط کر لے، تو فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے جنت اور اپنی مغفرت اور اعلیٰ نعمتوں کی امید کے ساتھ معمور کر دے گا۔ آج میں اس سلسلے میں ایک بڑی اہم حدیث، بڑی مختصر اور مضمون کے اعتبار سے، میسج اور پیغام کے اعتبار سے بڑی سگنیفیکنٹ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کئی صحابہ سے مروی ہے، یعنی مختلف وقتوں میں کئی صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نصیحت طلب کی، ایک نصیحت مانگی، مختلف صحابہ نے۔ سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا، آئیے وہ سنتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصنی، کہ ایک شخص آیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، یعنی خاص نصیحت فرمائیں جس پر میں عمل کروں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، بس ایک لفظ میں نصیحت فرمائی، غصہ نہ کیا کرو، غصہ ضبط کر لو۔ فردد مرارا، اس شخص نے پھر سوال کیا کوئی اور نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ ضبط کرو۔ اگر اپنے غصے کو کنٹرول کر لو تو ساری نصیحتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ تو ایک حدیث
اب جیسا کہ میں نے عرض کیا اور صحابہ کرام سے بھی یہ مروی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند ابو یعلا میں مروی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے خود اپنے لیے، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرمائیں، ایک نصیحت ہو، مختصر ہو، جس کو میں سمجھ لوں، اپنا لوں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لوں، سمپل ہو، بریف ہو، تاکہ میں اس کو ذہن نشین بھی کر لوں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا بھی لوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فقال لا تغضب، غصہ کنٹرول کرو، اپنے غصے کو ضبط کرو اور کبھی کسی پر غصہ نہ کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن، میں نے پھر 2 مرتبہ یہی سوال ریپیٹ کیا، کچھ اور نصیحت بھی فرمائے آقا مجھے، كُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَيَّ لَا تَغْضَبْ، ہر ایک سوال کے نتیجے میں آپ میری طرف متوجہ ہو کے وہی دہرا کے فرماتے ابن عمر لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ ضبط کرو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اینگر مینجمنٹ کی نصیحت کی ہر بار۔ اب امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی یہ سوال کیا، یہ دوسرے صحابی ہیں، پہلے اب حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اب حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کیا ماذا یبعدنی من غضب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ کر دے، اللہ کے غضب سے دور کر دے، بچ جاؤں اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لا تغضب، غصہ نہ کرو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اینگر مینجمنٹ کی بات کی۔ اب ایک اور حدیث میں آتا ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، مسند شامیین میں بھی اور معجم الاوسط میں بھی، اور اس کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں، جسٹ ایک، جو مجھے سیدھا جنت لے جائے، ایک عمل بتا دیں جو سیدھا جنت لے جائے۔ تو صحابہ کرام آف اینڈ آن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سوال بھی کرتے تھے، مختصر نصیحت پوچھتے، ایک عمل کی نصیحت پوچھتے، جس کا کرنا آسان ہوتا، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے، اس کو کبھی ترک نہ کر سکیں، ہمیشہ عمل پیرا رہیں، اس کی مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامیں۔ ایک نصیحت کئی صحابہ کرام وقتاً فوقتاً پوچھتے، اور آقا علیہ السلام سے جس نے یہ نصیحت پوچھی، آقا علیہ السلام نے اکثر اوقات میں یہی فرمایا لا تغضب، وہ عمل ابو الدرداء جو تمہیں سیدھا جنت لے جائے گا وہ یہ ہے ترک غضب، اینگر کنٹرول، اینگر مینجمنٹ، اپنے غصے کو ضبط کر لو۔ غصے کو ضبط کرنے سے اللہ رب العزت اس عمل کے باعث تمہیں سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایو شیء اشد، یا رسول اللہ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے جس سے ہم ڈریں، جو ہم برداشت نہ کر سکیں اور جس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، وہ کیا ہے؟ قال غضب اللہ، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضب، یہ سب سے زیادہ سخت چیز ہے، اس سے بچو۔ اس شخص نے سوال کیا قال فما یبعدنی من غضب اللہ، تو پھر مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ کیسے بچ سکتا ہوں اللہ کے غضب سے جو مجھے دور دور رکھے اللہ کے غضب سے؟ قال لا تغضب،
آپ نے اسے بھی فرمایا اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو غضب نہ کیا کرو، یعنی غصہ نہ کیا کرو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، غصے کو ضبط کرو۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الغضب مفتاح کل شر، غضب ہر برائی اور ہر شر کی چابی ہے، غصہ ہر برائی اور ہر شر کی کنجی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ آگ ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، غصہ شیطان کی آگ کی اور دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری ہے۔ غصہ شیطان سے اس وجہ سے ہے کہ شیطان بھی آگ سے بنا ہے، اور غصہ ایک آگ ہے، جہنم کی آگ کی چنگاری ہے غصہ۔ جب غصہ آپ کے اندر بھڑک اٹھتا ہے اور آپ اسے کنٹرول نہیں کرتے، اس کو مینیج نہیں کرتے اور اس کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں جس پر چاہے کریں، تو گویا آپ جنت سے رفتہ رفتہ ہر جملے کے بعد، ہر عمل کے بعد دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور دوزخ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ غصہ جہاں سے آیا ہے یعنی جہنم کی آگ سے، وہ اسی جہنم کی آگ کی طرف آپ کو دھکیل کے لے جاتا ہے، اپنی اصل کی طرف لے جاتا ہے غصہ۔ تو گویا یہ آپ کے من کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ایک شیطان ہے غصہ، اور وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اور سب سے آسان طریقہ شیطان کے پاس یہ ٹول ہے کہ وہ آپ کو غصہ دلائے، آپ غصے میں آئیں اور دوزخ کے قریب ہوتے چلے جائیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت سے دور ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا اتقوا الغضب فإنہ یفسد الایمان، غضب سے بچو، غصے سے بچو، یہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب یہ دوسرا اینگل ہے، غصہ ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا، یعنی ایمان کو نہیں بچاتا، ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے کہ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اکثر و بیشتر اپنے خطبے میں یہ جملہ ضرور بولتے، اس پہ ایمفسائز کرتے، فوکس کرتے، اکثر و بیشتر اپنے خطبہ میں اس پر زور دیتے اور فرماتے لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہے، فلاح پانے والا انسان وہ ہے جو 3 چیزوں پر کنٹرول کر دے۔ ایک اپنی ہوائے نفس پر، یعنی خواہشات نفس پر، جو بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، جو ختمی نہیں ہوتی اور وہ اندھیروں میں بندے کو دھکیلتی چلی جاتی ہیں، خواہش نفس کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ مل گئی تو اگلی خواہش نے سر اٹھا لیا، نفس کی یہ خواہش پوری ہوئی تو اگلی خواہش نے سر اٹھا لیا، وہ آپ کو غلام بنا دیتی ہیں، کبھی آزادی کی زندگی نہیں دیتی۔ فرمایا جو خواہش نفس کے غلبے سے نجات پا گیا وہ کامیاب ہے۔ دوسرا جو طمع سے نجات پا گیا، حرص سے، لالچ سے جو نجات پا گیا، حرص اور لالچ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آدمی مال کا، دولت کا، عزت کا، شہرت کا، طاقت کا، قوت کا، سلطنت کا، وزارت کا، حکومت کا اور وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزوں کا آپ حرص کرتے چلے جاتے ہیں اور بڑے، مگر جب مل جاتا ہے طبیعت چاہتی ہے یہ کم ہے اور آئے۔ حرص بھی ایک دوزخ ہے، دوزخ آواز اٹھائے گی بآواز بلند کہ میرے پاس ابھی بڑی سپیس ہے، اور لوگوں کو بھیجو، اور لوگوں کو بھیجو، حل من مزید۔ حرص بولتا ہے کہ میری اندر کے دوزخ میں بڑی جگہ ہے، اور مال لاؤ، اور دولت لاؤ، اور عزت لاؤ، اور طاقت لاؤ، اور شہرت لاؤ، ہر چیز مانگتا اور کبھی سیر نہیں ہوتا، تو طمع کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور تیسرا فرمایا والغضب، اور غصہ، غصے میں اگر آدمی آ جائے تو ہر لمحہ غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، آدمی کی ڈگریز غصے میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، لہذا غصے کو پہلی سٹیج پر ضبط کر لینا ہی بہتر ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی شہوت کا اور غصے کا اطاعت گزار ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں پکڑ کے اسے دوزخ میں جا کے پھینک دیتی ہیں۔ نفس کی شہوتیں اور غصہ، دونوں چیزیں انسان کو دوزخ میں پہنچا دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ان سے عرض کیا گیا کہ ہمیں کوئی خوبصورت حسن اخلاق میں سے خوبصورت ایک کلمہ بتا دے، جسٹ ایک پوائنٹ حسن اخلاق میں سے ہو۔
جسے اپنا لیں ہماری زندگی اور ہماری سیرت سنور جائے۔ فقال ترک الغضب، غصہ ترک کر دینا، یعنی غصہ کنٹرول کر لینا، غصے کو آسان طریقے سے مینج کرنا، اس سے بہتر اخلاق کوئی نہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم التابعی ہیں، عظیم الشان، وہ بیان کرتے ہیں کہ کفر کے 4 ستون ہیں، کفر کے 4 ستون ہیں، یعنی ان ستونوں پر کفر کی عمارت کھڑی ہے۔ کفر، اس سے مراد اصل کفر بھی ہے اور اس سے مراد کفران نعمت والا کفر بھی ہے، جو بندے کو کافروں جیسا بنا دیتا ہے اور اللہ کی رضا سے محروم کر دیتا ہے۔ اور وہ 4 ستون کیا ہیں؟ الغضب والشہوۃ والخرق والطمع، خرق حرص کو کہتے ہیں، حرص کو فرمایا ایک غصہ، دوسری خواہش نفس، شہوت نفس، تیسرا حرص اور لالچ، اور چوتھا طمع، کسی چیز کا حرص ہونا اور طمع قناعت نہ کرنا، جو اللہ نے دیا اس پر قناعت نہ کرنا۔ حرص ہوتا ہے جو نہیں ہے اور ملے، جو نہیں ہے اور ملے، جو نہیں ہے اور ملے، اور طمع یہ ہوتی ہے کہ جو ہے اس پر راضی نہیں ہے، جو ہے اس میں اور ملے، جو ہے اس میں اور اضافہ چاہیے، اس پر قناعت نہیں، اس پر اطمینان نہیں۔ تو ایک آگ ہے جو نہ ہونے پر بھڑکتی ہے، اور ایک آگ ہے کہ ہونے کو تھوڑا سمجھتے ہوئے بھڑکتی ہے۔ تو یہ 4 چیزوں پر کفر کی عمارت کھڑی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1-2 حدیث اور بھی عرض کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَا مِن جُرْعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَبْدٌ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گھونٹ کسی مشروب کا، کوئی مشروب لے لیں، جیسے آپ پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، سافٹ ڈرنک کوک پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، کوئی چیز، کوئی گھونٹ، فرمایا کوئی گھونٹ اللہ کے ہاں کسی مشروب کا گھونٹ اتنا محبوب اور پیارا اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ غصے کا گھونٹ پینا۔ حب الیہ من جرعۃ غیظ یکظمها عبد، کہ بندہ غصہ پی جاتا ہے تو غصے کا ایک گھونٹ پینا اس کے برابر اللہ کو کسی مشروب کا گھونٹ محبوب نہیں ہے۔ سو جو آدمی غصہ پی جائے اللہ پاک اس کے دل کو، سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ ما کظمها عبد للہ الا ملأ اللہ جوفہ ایمانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی غصہ پی جائے، غصے کو ضبط کر لے، کنٹرول کر لے، اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے دل کو اور اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اور یہی چیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسناد صحیح کے ساتھ وہ ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی غصہ پی جاتا ہے تو اس سے بہتر کسی مشروب کا گھونٹ نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ۔ آپ نے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ سب سے بڑا طاقتور اور فاتح پہلوان کون ہے؟ فاتح، بڑا طاقتور جس کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، وہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے روٹین میں جواب دے دیا، وہ طاقتور پہلوان، وہ رستم زماں جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، اسی کو پہلوان کہتے ہیں اور رستم کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان دوسروں کو پچھاڑنے سے نہیں بنتا، بلکہ اصل پہلوان اور سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصہ جس کو آئے اور وہ اس کو ضبط کر لے، غصے کو پچھاڑ دے، غصے کو ضبط کر لے، غصے کو پی جائے۔ تو جو شخص غصے کی حالت میں اس پہ کنٹرول کرتا ہے، فرمایا اصل پہلوان وہ ہے۔
بڑے مواقع ایسے آئے جن میں فطری طور پہ بشری اور انسانی زندگی میں بڑا غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے اور آ سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ہمیشہ غصہ ضبط کیا، جو تعلیم دی وہ اپنی سیرت طیبہ بنائی۔ صرف ایک ہی چیز مختصر کوٹ کر کے آج کی نشست ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے جب آقا علیہ السلام وادی حنین میں طائف کی طرف گئے اور وہاں آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی اور لہو لہان ہو گیا جسد مبارک، اور جسد مبارک جب بالکل خون کے ساتھ لت پت تھا، اس وقت سیدنا جبرائیل امین پیش ہوئے آپ کی بارگاہ میں، ان کے ساتھ فرشتہ تھا پہاڑوں کا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے، یہ فرشتہ میرے پاس ہے، یہ آپ کو عرض کرتا ہے۔ پھر فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو دونوں بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے اندر وادی میں یہ طائف کی بستی ہے، میں ان کو رگڑ کے ختم کر دوں یا اس خطہ زمین کو اٹھا کر نیچے ایسا گراؤں، یعنی اتنا بڑا زلزلہ آئے کہ کبھی یہاں کوئی جان پیدا نہ ہو سکے، متنفس زندہ شخص پیدا نہ ہو، نہ بچے۔ آقا علیہ السلام جو لہو لہان تھے اور ان کی انتہائی بےہودگی سے پریشان تھے، مگر یہ بات سن کر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت سے محروم کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا۔ اور میں سٹل امید کرتا ہوں کہ یہی لوگ جو آج مجھے پتھر مار رہے ہیں اور گالیاں نکال رہے ہیں، ان کی نسلوں سے اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے والے پیدا ہوں گے۔ تو آج کی گفتگو کہ غصے کی مذمت اور اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کے ارشادات کیا ہیں، اس پر ختم کی، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اب اس غصے کو ضبط کرنے، مینج کرنے کے طریقے کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔